الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس وقت میں موجود ہوں ایجپٹ میں الاقصر کے علاقے میں، اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہے یہاں پہ آ کے بسے تھے سب سے پہلے، اور اس کے کئی ہزاروں سال بعد جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو ہے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون کے بطش سے نجات دلائی تھی۔ اور یہ وہی علاقہ ہے جو کہ فرعونوں کا کیپٹل تھا۔ یہ جس علاقے میں اس وقت میں چل رہا ہوں، مطلب فرعونوں کو پہلے جو ہے ملک کہا جاتا تھا، جیسے کہ قرآن شریف میں سورۃ یوسف میں کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ فراعنہ بنے، اور تقریباً 31 فیملیز جو ہے انہوں نے یہاں پہ حکومت کی تھی پورے مصر کے اوپر اس علاقے سے۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بھی اسی علاقے میں مطلب غلام بنا کے بیچے گئے تھے، اور بعد میں جیسا کہ سارا آپ لوگ قصہ جانتے ہیں، عزیز مصر جو کہ ملک کا جو خاص بندہ تھا، اس نے ان کو خریدا، اور ان کی بیوی نے کہا کہ جو ہے اس کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اپنا بیٹا بنا کے۔ تو یہ وہی علاقہ ہے جس کے آپ اس وقت جو ہے وزٹ کر رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا محل تھا، اور جہاں پہ انہوں نے اپنے لیے مصر کی عوام کے لیے جب انہوں نے کہا تھا کہ 7 سال قحط آئے گا تو خزانہ جو ہے محفوظ کیا جائے، تو اسی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ شو اسم المنطقة هذيك اللي فيها آثار يوسف عليه السلام؟ ادفو فيها المخازن وليس ایو ادفو کے مقام پہ جا رہے ہیں جہاں پہ مخازن یوسف علیہ السلام ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں سارا زرعی علاقہ ہے۔ دیکھیں آپ اس طرف ماشاءاللہ تبارک الرحمن۔ آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ یہ جو آپ ایجپٹ لائف دیکھ رہے ہیں، ہم یوسف علیہ السلام کے شہر میں ہیں، اور مطلب اس علاقے پر جو ہے ان کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اور یہ جو علاقہ ہے پوری دنیا میں جتنے مطلب ہے کہ پرانے آثار ہیں ان میں سے 30% جو ہے صرف اس علاقے میں ہیں۔ یہاں پہ 3 کلومیٹر لمبی سڑک ہے جس کے دونوں طرف جو ہے فرعونوں نے بکرے مطلب ان کے بت بنائے ہوئے ہیں، اور وہ اسی راستے سے چل کے جو ہے جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ جو کرنک عبادت گاہ ہے یہاں پہ فرعونوں کی زمانے کی 7000 سال پرانے آثار موجود ہیں، جس کو 2000 سال لگے صرف بنانے کے لیے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا وہ 20واں فرعون تھا، 20ویں فیملی سے اس کا تعلق تھا۔ اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ 31 فرعون کی فیملیز نے جو ہے یہاں پہ حکومت کی تھی مصر قدیمہ میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کھیت کھلیان دیکھ رہے ہیں اس طرف۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے دیکھ سکیں۔ میں آپ سب کے کومنٹس بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی، میرے ساتھ ہیں استاد ابراہیم ابو یوسف، میں اس کا مہمان ہوں، انا ضیف عنده وعند استاد یزید، وہ ابھی ساتھ نہیں ہے ہمارے۔ اور ابو یوسف جو ہے وہ اسی علاقے سے ہیں، ابراہیم نام ہے، یوسف بیٹے کا نام ہے۔ تو ان کی جو ہے میں ضیافت میں یہاں پہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ دریا اس طرف جو ہے دریائے نیل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے رائٹ سائڈ پہ دریائے نیل ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف آپ کو نظر آ رہا ہے دریائے نیل۔ یہاں پہ جو ہے بہت بڑا دریا ہے، پورے مطلب ہے کہ سب سے دنیا کی بڑی نہر جو ہے وہ نہر نیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خوبصورت روڈ دیکھیں آپ ماشاءاللہ تبارک الرحمن۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ پاک کا شکر ہے الحمدللہ۔ اور آپ آج جو ہے ان علاقوں میں کوئی ایسی جگہ ضرور ہوگی جہاں پہ سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہے چلے ہوں گے۔ ان کی جو فرعونوں کی ابتدا ہوئی تھی وہ کنگ خوفو سے ہوئی تھی، جو کہ کائرو میں ہے ایجپٹ میں، اور پھر جو مین کیپٹل ان کا بعد میں بنا وہ یہ الاقصر کا شہر ہے، یہاں پہ بنا تھا۔ جس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا تھا اس نے بھی یہاں سے کیا تھا اس کا پیچھا، اور جا کے تقریباً 1500 کلومیٹر دور جا کے غرق ہوا یہاں سے، اس جگہ سے۔ جی میرے خیال سے آپ لوگ ویڈیو جو ہے شیئر نہیں کر رہے۔ آپ لوگوں کو میں انوکھی جو ہے زیارات کروا رہا ہوں، تاریخی مقامات دکھا رہا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ ہی دیکھیں، آپ کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھے۔
یہ دیکھیں نیل دریائے نیل کے کنارے جو ہے کشتیاں ہیں بڑی بڑی، اور کروز تو نہیں ہے لیکن کروز ٹائپ بنی ہوئی ہیں. ان میں جو ہے 3-4 دن کا پیکیج ہوتا ہے. یہ یہاں سے آپ کو جو ہے نا پورا دریائے نیل گھماتے رہتے ہیں. پورے سے مراد یہ کہ 300-400 کلومیٹر کے فاصلے پر. دیکھنا جی، آپ لوگ سب بتانا چاہیں گے کہ آپ کس شہر سے جو ہے اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں. ابو یوسف جو ہے مزے لے رہا ہے. ابو یوسف کیف الجو؟ الجو تمام تمام. ماشاء اللہ تبارک الرحمن، آمین. اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو جس طرح میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں سفر کے دوران، ہر یہاں کا جو انداز ہے لائف ہے، کیا آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے، یا صرف پھر آپ لوگوں کو جو ہے جس طرح نیشنل ڈاکومنٹری بناتے ہیں ویسے ہی بنا کے پیش کی جائیں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے صرف خاص ویڈیو ملے، پھر اس میں آپ کو صرف اچھا ہی اچھا دیکھنے کو ملے گا. پھر اس طرح آپ یہ لوکل لائف اور یہ جو اصل زندگی ہے وہ نہیں دیکھ سکیں گے ایجپٹ کی. یہ آپ اس وقت جو ہے سارا دریائے نیل دیکھ رہے ہیں اس طرف. جی جی بالکل مدینہ منورہ سے ہوں، اللہ کا فضل ہے، لیکن موجود ہوں ایجپٹ میں، اور یوسف علیہ السلام کے دیار کی طرف جا رہا ہوں. انہی شہر میں موجود ہوں، لیکن جو خاص جگہ ہے وہاں پہ جا رہا ہوں، وہ علیحدہ ولاگ میں انشاءاللہ آئے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ لائف جو ہے پسند کر رہے ہوں گے جو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ لوگ ضرور پلیز کامنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگ جو ہے کہاں سے اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں. یہاں سے نہر نیل کا خوبصورت منظر دیکھیں آپ، ماشاءاللہ. اس طرف آبادی ہے، مساجد دیکھ رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ تبارک الرحمن. یہ دیکھتے جائیں آپ. شو اسم المنطقة هذه؟ بغدادی. البغدادی. یہ جو اس وقت آپ جگہ دیکھ رہے ہیں اس جگہ کا نام البغدادی ہے، لیکن یہ سارا مین جو ہے لقصر کا ہی علاقہ ہے. یہاں پہ فرعونوں کی اتنی بڑی عبادت گاہیں تھیں جو کل میں نے دیکھی، یقین کریں میرا سر چکرا گیا کہ اتنی بڑی عبادت گاہیں. اس میں مطلب ہے وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں پہ فرعون جو ہے نہایا کرتے تھے، اور ابھی تک ایک ایسی جگہ بھی تھی جہاں پہ لوگ آج بھی طواف کر رہے تھے. جو یورپین آئے ہوئے تھے نا وہ لوگ وہاں پہ طواف کر رہے تھے. ان کے طواف کے جو ہے 14 چکر ہوتے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ ایک ولاگ آئے گا اس کے بھی حوالے سے، عبادت گاہوں کے حوالے سے بھی ولاگز آئیں گے. بہت بڑی عجیب ہی دنیا میں نے دیکھی اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ الاقصر شہر میں. تو تھینک یو ٹو ابو یوسف، ابراہیم اینڈ استاد یزید اینڈ محمد المراکبی. میں ان تینوں کا جو ہے یہاں پہ مہمان ہوں. یہ لوگ جو ہے مطلب یہ جو سعید ہے نا، سعید سعید ہے صح، یہ جو سعیدی لوگ ہیں نا یہ بڑے مہمان نواز ہیں. یقین کریں میں ابھی شرمندہ چل رہا ہوں ان کے ساتھ، کیونکہ کچھ بھی خریدنا چاہتا ہوں، کچھ بھی مجھے چاہیے تو آپ آگے سمجھ جائیں. آگے جو ہے یہ وہاں پہ ان کو کہتے ہیں کہ ان سے آپ نے پیسے لینے نہیں ہیں. ايوه النيل. ها هذاك حنصور نقدر نوقف عليه شوي ولا ممتاز. ٹھیک، یہ آپ دیکھیں الاقصر کا شہر ہے. ہم اس وقت جو ہے غرب جا رہے ہیں جہاں پہ آپ سامنے دیکھیں فرعونوں کے جو ہے وہ یہاں پہ نظارے بنے ہوئے ہیں. اس طرف دیکھ رہے ہیں آپ. اس وقت ہم دریائے نیل کے اوپر جا رہے ہیں. اچھا آگے جو ہے کیونکہ سیکیورٹی ہے تو میں کیمرہ اپنے اوپر رکھ رہا ہوں. کیمرہ علیہ شباب تو مناسب نہیں ہے سیکیورٹی جگہ کی جو ہے وہ کرنے کے لیے. تو ہم جا رہے ہیں جہاں پہ فرعونوں کو دفنایا کرتے تھے نا جب فرعونوں کی موت ہوتی تھی. یہ 31 فیملی آئی تھی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی فرعون تھا. شافک هذا اللي وقف كمس. جی فرعون جو ہے یہ ایک نہیں تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام والا تھا. فرعون 31 فیملیاں آئی ہیں فرعونوں کی. ان 31 میں سے جو ہے بہت سارے کیا کہتے ہیں ایک ہی فیملی میں بہت سارے فرعون ہوا کرتے تھے. جو موسیٰ علیہ السلام والا فرعون تھا وہ 20ویں فیملی سے تعلق تھا اس کا. تو اس سے پہلے مطلب کئی ہزار سال ان سے پہلے بھی انہوں نے حکومت کی ہے مطلب فرعونوں نے. بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد 11 اور فرعون بھی آئے ہیں. تو وہ جو فرعون تھا نا جو اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، اصل میں اس کے خلاف جو ہے وہ تھی. اس سے پہلے والے فرعون جو ہے وہ خود
ان کا الہ ہوتا تھا جس کو وہ امون کہتے تھے، اس کی جو ہے وہ پوجا کیا کرتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ساری نہر نیل آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہے. نہیں، فرعون کا طواف نہیں کرتے تھے. فرعون وہاں پہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی خاص قسم کا جو جانور بنا ہوا ہے، اس کی جو ہے پوجا کرتے تھے. آئیے میں آپ کو نہر نیل دکھاتا ہوں. یہاں سے نہر نیل کے حوالے سے ایک بہت بڑا ولاگ آئے گا، وہ آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا اتوار کے دن تک، اللہ کرے کہ میرے سے ایڈٹ ہو جائے اور میں اس کو پوسٹ کر دوں. کل جو ہے احرام مصر کے اندر جو ہے کیا چیزیں موجود ہیں اس کے حوالے سے ایک ولاگ آئے گا، وہ آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا جمعہ نماز کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے. فرعون کی وہ جگہ بھی موجود ہے یہاں پہ لقصر شہر میں. اس کی بہت بڑی عبادت گاہ ہے بھائی، اتنی بڑی عبادت گاہ ہے کہ آج کل کسی کا پیلس بھی اتنا نہیں ہوگا. ان شاء الله جی، یہ ہم یوسف علیہ السلام کے شہر میں ہیں لقصر، اور سیم اسی ٹائم پہ جو ہے فرعونوں کا کیپٹل ہے. فرعونوں کا کیپٹل جو ہے یہی لقصر شہر ہی ہوا کرتا تھا. ان کی جو میوزیم وغیرہ ہیں وہ میں نے ساری ویڈیوز بنا لی ہیں، لیکن اپڈیٹ کرنا ہے، اس کو ایڈٹ کر کے بعد میں ڈالنا ہے انشاءاللہ. تو اس وقت ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ فرعونوں کے مقبرے ہیں، جہاں پہ فرعونوں کے 35 میٹر بڑے جو ہے ایک قبر ہے، پہاڑوں کے اندر تراشی ہوئے ہیں، اس کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم جائیں گے یوسف علیہ السلام کے مقام پر، جہاں پہ انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں غلہ کو جو ہے سیو کرنے کے لیے جو انہوں نے بنوائے تھے مخازن، مطلب آج کل کیا بولتے ہیں آپ لوگ، اس کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، اور یہاں اس علاقے سے بھی درود شریف کا ورد جو ہے ہوتا جائے. اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو بنا ہوا ہے یہ فرعونوں کا خاص نشان ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف، یہ تو ابھی کا بنا ہوا ہے، نیا ہے، لیکن جو پرانے ہیں 7000 سالہ پرانے وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے. اس طرف دیکھیں ماشاءاللہ سارے کھیت کھلیان ہیں. یہاں پہ کچھ مقامی لوگ جو ہے کاشتکاری بھی کر رہے ہیں اس وقت. جی، آپ لوگ ویڈیو شیئر نہیں کر رہے، ویڈیو شیئر کرتے جائیں تاکہ آپ سے زیادہ لوگ بھی جو ہے یہ جو علاقہ ہے وہ دیکھ سکیں. یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو تعلق ہے اس کا، مطلب فرعون جو موسیٰ علیہ السلام والا ہے اس سے پہلے بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں شام سے، ارض شام سے، قدس سے، بیت المقدس جو فلسطین ہے آج کل، وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے تھے. جب قحط آیا تھا تو یہاں پہ آ کے رہے تھے، کیونکہ یہاں پہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ وزیر تھے، وزیر خزانہ تھے یہاں پہ یوسف علیہ السلام. تو پھر یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری جو فیملی ہے یہاں پہ آ کے بسی تھی. تو یہیں سے جو ہے پھر بنی اسرائیل جو ہے تقریباً کئی ہزار سال جو ہے فرعونوں کے قبضے میں رہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو جو ہے یہاں سے نجات ملی، اور وہ پھر دوبارہ جو ہے ارض شام کی طرف گئے تھے، سعودی عرب سے ہوتے ہوئے، ارض حجاز سے ہوتے ہوئے، تبوک کے علاقے سے. تو یہاں پہ آپ یہ وہ جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بنیاد تھی بنی اسرائیل کی، اور فرعونوں کا جو ہے یہ کیپٹل تھا. آپ نے جو اہرامات مصر دیکھے ہیں نا، وہ تو کچھ تھوڑی سی چیز ہے. اصل جو بنیاد تھی یہاں پہ جو ان کی عبادت گاہیں ہیں، جہاں مقبرے ہیں فرعونوں کے، وہ اگر بندہ 2000 سال مزید بھی لگا لے تو نہیں بنا سکتا. اتنی عظیم الشان اور اتنے عجیب قسم کے جو ہے ان کے گھر تھے، اور وہ انشاءاللہ ولاگز میں آئیں گے. یہاں پہ جو ہے آپ اس وقت سارے کھیل وغیرہ دیکھ رہے ہیں. سامنے پہاڑ ہے دور سا، میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس پہاڑ کے اندر جو ہے ان کی قبریں ہیں فرعونوں کی، اور پھر ساتھ ہی ایک علاقہ ہے ادفو، وہاں پہ جو ہے یوسف علیہ السلام حکومت کرتے تھے. یہ مطلب لقصر جو ہے ایک علاقہ ہے سارا، تو اس میں چھوٹے چھوٹے مقامات ہیں جہاں پہ مختلف مطلب ہے کہ چیزیں ہوا کرتی تھی فرعونوں کے زمانے کی. ہم دریائے نیل جو ہے کراس کر کے آ چکے ہیں. دریائے نیل ہمارے پیچھے تھا. یہاں پہ گسب سا یہ جو ہے گنا لگا ہوا ہے اس طرف. یہ دیکھیں وہ ٹریکٹر ٹرالی بھی جا رہی ہے اس طرف. یہ کرکرے
الأحمر إيش هو؟ كركديه. كركديه الشاهي الشاهي صح؟ زي شاهي. ايوه یہ دیکھیں بھائی یہ ان کی کھیت کھلیان ہے ماشاءاللہ صاف ستھرا ماحول ہے شہر دیکھنا کتنا صاف ہے ایجپٹ کائرو سے زیادہ صاف مجھے یہاں پہ یہ محسوس ہو رہا ہے مطلب جو اہرامات کا علاقہ تھا اس سے زیادہ صاف یہ نظر آ رہا ہے جی یہ ریلوے پٹڑی ہے یہاں سے القطار امور میں نہیں نا قربت على قصب السكر. ہاں قصب السکر یہ چھوٹی ریلوے جو ہے چلتی ہے یہاں پہ جو مسئلہ ہے یہاں پہ گڑ کا گنا لے کے هذا مزارع قرنبيط قرنبيط كبج. کیبج حاجة جديد ملفوف اوکے بند گوبھی کا پیچھے وہ تھا کھیت تھا وهذا ايش برسين برسيم. یہ برسین ہے اور وہ سامنے پتہ نہیں کیا چیز ہے زيادة قصب السكر. ماشاءاللہ سامنے آگے جو ہے مزید اور گنے کے جو ہے وہ ہے کھیت ہیں یہ الاقصر کا علاقہ ہے اور ہم ادفو جا رہے ہیں جہاں پہ یوسف علیہ السلام کی حکومت ہوا کرتی تھی جہاں پہ وہ وزیر تھے اور جہاں پہ بنی اسرائیل سب سے پہلے آ کے گزرے تھے سب سے پہلے آ کے رہے تھے ارض مصر میں شام سے آپ لوگوں کو تاریخ میں سمجھا دوں تھوڑی سی آپ لوگ غلط فہمیاں ہیں بہت غلط فہمیاں ہیں آپ لوگوں کو فرعون جو ہے وہ ایک نہیں تھا 31 فیملیاں تھیں فرعون کی اس علاقے میں جنہوں نے حکومت کی یہاں سے یہ مین کیپٹل تھا جس طرح پاکستان کا کیپٹل پہلے کراچی تھا پھر بعد میں اسلام آباد بنا جیسے انڈیا کا جو ہے دلی ہے ٹھیک ہے لیکن کسی زمانے میں حیدرآباد دکن وغیرہ اس طرح مختلف کیرلا کا اس طرح مختلف کیپٹلز ہوا کرتے تھے نا ہر اس کی جس وقت میں موجود ہوں بنی اسرائیل کون ہے بنی اسرائیل وہ ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا ان کی جو اولاد تھی ان کو جو ہے بنی اسرائیل بولتے ہیں وہ یوسف علیہ السلام جب یہاں پہ حکومت کرتے تھے تو ان کے زمانے میں یہاں پہ آئے تھے اور یہاں پہ جو ہے رہ گئے تھے پھر بعد میں فرعونوں کی جو حکومت تھی کچھ عرصہ بعد جو ہے کچھ زائد جی کچھ عرصہ بعد جو ہے فرعونوں نے بنی اسرائیل کے اوپر مطلب ظلم کرنا شروع کر دیا سب کو غلام بنا لیا جو کہ آل یعقوب علیہ السلام تھے ٹھیک ہے تو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کئی ہزار سال بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کو جو ہے آزادی دلوائی تھی اللہ پاک کے حکم سے پھر اس کے بعد بھی فرعونوں کی حکومت رہی ہے لیکن اس طرح ظلم نہیں تھا جس طرح جو فرعون قرآن شریف میں جس کا ذکر ہے وہ 20ویں فیملی سے تعلق رکھتا تھا مطلب ہر فیملی سے جو ہے بہت سے فرعونوں نے حکومت کی تھی یہاں پہ جی مطلب یہاں پہ ہر فیملی نے فرعونوں کی اس میں سے کئی بندوں نے حکومت کی جو خود کو بعد میں فرعون کہا کرتے تھے فرعون جو ہے لقب تھا یہ کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا جو فرعون حق موسیٰ علیہ السلام ايش كان اسمه رمسیس الثالث جو فرعون کے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا اس کا نام تھا رامسیس 3 مطلب تیسرا جو ہے رامسیس تھا اسی طرح جو ہے ان کا جو خدا ہوا کرتا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے پہلے جس خدا کو یہ پوجتے تھے فرعون خود بھی پوجا کرتے تھے لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون آیا اس نے خود جو ہے الہی کا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں اس سے پہلے جو ہے ان کا ایک خدا تھا جس کو امون بولتے ہیں جس کی یہ پوجا کیا کرتے تھے ٹھیک ہے جی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیوز جو ہے پسند آ رہی ہوں گی ایجپٹ کے حوالے سے تو انشاءاللہ میں ابھی یہاں پہ تاکہ ولاگ بھی ہم نے وہ کرنا ہے تو ابھی میں لائیو جو ہے ختم کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا خیال ہے آپ سب کا لائیو جو ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں پھر آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے پہنچ سکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ